اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ولادت بذریعہ فورسیپس۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بڑا لو تھینکس۔ ولادت ایک قدرتی عمل ہے، لیکن بہت سے محرکات اس کو مشکل بنا دیتے ہیں، اور جب یہ امر مشکل ہوتا ہے تو بہت اقدامات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس میں ایپیزوٹمی اور آپریشن کا ذکر گزشتہ ہم اپنی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اس صورت میں جس سے ولادت سیپس کا استعمال اگر فٹس باہر نہ آ رہا ہو اور قدرتی طور پر کنٹرکشن اور حاملہ کی طرف سے ذاتی کوشش دونوں ملا کر بھی فٹس کو باہر نکالنے میں ناکام ہو تو صورت میں فورسیپس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے بچے کو باہر نکالا جاتا ہے۔ ولادت میں فورسیپس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو جب نارمل ڈیلیوری وجائنا کے راستے فٹس کا اخراج نہ ہو رہا ہو تو فورسیپس بچے کو پیلوک میں سے کھینچ کر شکم کے شگاف میں باہر نکالا جاتا ہے۔ اگر فورسیپس کے استعمال کے درجہ بندی کا مشاہدہ کریں تو اس کی درجہ بندی ہائی کیوٹی ہے، مڈ کیوٹی اور لو کیوٹی۔ اس میں سے ہائی کیوٹی اور مڈ کیوٹی کا استعمال آپریشن کی صورت میں ہوتا ہے اور لو کیوٹی کا استعمال وجائنا کے راستے ہوتا ہے، اور اسی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ فورسیپس ڈیلیوری کی علامات، سمپٹمز اور فورسیپس ڈیلیوری۔ دوران ولادت مندرجہ ذیل علامات کے حوالے سے فورسیپس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ولادت کا دوسرا مرحلہ بہت طویل ہو جائے تو فورسیپس استعمال کی جاتی ہے۔ اگر زچہ دباؤ اور تھکاوٹ، مینٹل ایکسکیوشن اینڈ ڈسٹریس کا شکار ہو جائے، اگر ولادت کے کسی مرحلے پر بالخصوص دوسرے مرحلے میں فٹس پر دباؤ، فیٹل ڈسٹریس ہو تو فورسیپس استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر بچے کی پوزیشن پریزنٹیشن میں فرق ہو تو تب بھی ایسا کیا جائے۔ بعض اوقات قبل از وقت ولادت پریٹرم لیبر میں فورسیپس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر حاملہ کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے فٹس کے اخراج کے لیے معمولی زور لگانا بھی اس کے لیے خطرناک ہو تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر حاملہ بہت کمزور ہو تو اس کا جسمانی رد عمل انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔